یہ انتظار کی گھڑیاں بالکل ختم ہوئی. ایک بے باک اور نڈر خطیب ارباب اقتدار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنی بات منوانے کا ہنر رکھنے والی شخصیت حضرت علامہ مفتی محمد آفتاب رضا صاحب قبلہ ماشاءاللہ ممبر نور کی رحل پر ادبی مذہبی شعری کتاب کی صورت میں حضرت تشریف فرما ہے. حضرت سے خطاب سنیں گے انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا. پورا مجمع متوجہ ہو کر کے میری بات سنیں, اور وہ بات یہ ہے کہ ہم سجائیں گے غوث کی محفل. جس کو تکلیف ہو وہ گھر جائے, جس کو تکلیف ہو وہ گھر جائے, اور گھر پہنچ کر بھی گر سکون نہ ملے, گھر پہنچ کر بھی گر سکون نہ ملے. مشورہ ہے کہ جا کے مر جائے, مشورہ ہے کہ جا کے مر جائے. جناب محترم ساجد رضا سنبھلی صاحب قبلہ نے واقعی ایسا لگ رہا ہے جیسے مجمع میں جان ڈال دی ہو. اس لیے میرا خود کا ماننا یہ ہے کہ جس محفل میں اولاد رسول کا ذکر نہ ہو ایسا لگتا ہے جیسے محفل کا رنگ ادھورا ہے. یوں تو سرکار غوث اعظم میرے نبی کی خاص اولادوں میں سے ہیں, انہی کے نام سے منسوب ہے یہ جشن, یہ جشن ان کا جشن ہے. لیکن بالخصوص اگر امام حسین کا ذکر نہ ہو تو ایسا لگتا ہے جیسے محفل کا رنگ ادھورا ہے. شعر سنیں کہ قسم خدا کی میرا ایمان کہتا ہے, میرا تو یقین یہ ہے کہ لباس اوڑھنا پہ کر حسین دیکھتے ہیں. ذہن میں رکھ کے تولیں, اگر واقعی شاعری سمجھتے ہیں تو دعائیں دیجئے کہ لباس اوڑھنا پہ کر حسین دیکھتے ہیں, خلوص قلب کے اندر حسین دیکھتے ہیں, خلوص قلب کے اندر حسین دیکھتے ہیں. اور میں گھر کو چھوڑ کے آیا ہوں ان کی محفل میں, میں گھر کو چھوڑ کے آیا ہوں ان کی محفل میں. مجھے یقین ہے میرا گھر حسین دیکھتے ہیں, مجھے یقین ہے میرا گھر حسین دیکھتے ہیں. اور قسم خدا کی میرے قد سے کہیں بڑا یہ شعر ہے. شعر سنیں, ذہن میں رکھ کے تولیں, دل بولے تو ضرور بولیں کہ لباس اوڑھنا پہ کر حسین دیکھتے ہیں, خلوص قلب کے اندر حسین دیکھتے ہیں. میں گھر کو چھوڑ کے آیا ہوں ان کی محفل میں, مجھے یقین ہے میرا گھر حسین دیکھتے ہیں, مجھے یقین ہے میرا گھر حسین دیکھتے ہیں. اور میں چھوڑ آیا ہوں قاتل کو کتنی پستی میں چھوڑ آیا ہوں قاتل کو کتنی پستی میں. نیزے کی نوک پہ چڑھ کر حسین دیکھتے ہیں, نیزے کی نوک پہ چڑھ کر حسین دیکھتے ہیں, نیزے کی نوک پہ چڑھ کر حسین دیکھتے ہیں. ایسے ہی امام حسین کا ذکر ہم سینہ تان کے نہیں کرتے, بلکہ ہمیں جوش ملتا ہے امام حسین سے. امام حسین کے ذکر سے ہمارے خون میں گرمی پیدا ہوتی ہے, تبھی تو ہمارا ایمان بولتا ہے کہ وہ بے قصوں کی طبیعت سوار دیتا ہے, وہ بے قصوں کی طبیعت سوار دیتا ہے. وہ پل میں ڈوبتی کشتی ابھار دیتا ہے, وہ پل میں ڈوبتی کشتی ابھار دیتا ہے. وہ اور ہوں گے جنہیں پیاس مار دیتی ہے, وہ اور ہوں گے جنہیں پیاس مار دیتی ہے. حسین پیاس سے پانی کو مار دیتا ہے, حسین پیاس سے پانی کو مار دیتا ہے. لیجیے آنے والے مہمان خطیب کا استقبال کریں, جن سے میری مراد خطیب شہیر عالم بے نظیر, خطیب زمن ماہر علم و فن, خطابت کی دنیا کے شہسوار اور نایاب خطیب الحمدللہ, جن سے میری مراد جناب محترم حضرت علامہ مفتی محمد آفتاب رضا صاحب قبلہ الحمدللہ تشریف لا رہے ہیں. پورا مجمع بیداری کا ثبوت دیں اور زندہ دلی کے ساتھ نعرہ تکبیر و رسالت کی صدا بلند کریں. طلب کے نعرہ لگائیں, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت فیضان غوث اعظم, فیضان غوث اعظم, جشن غوث الورا کانفرنس. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. علامہ مفتی آفتاب رضا صاحب قبلہ بہار صبح کے جیسا گلاب لگتا ہے, بیان ان کا ہر ایک لاجواب لگتا ہے, بیان ان کا ہر ایک لاجواب لگتا ہے. اور جسے چراغ ہی سمجھے تھے آج تک سب لوگ, جسے چراغ ہی سمجھے تھے آج تک سب لوگ, وہ ہر مقام پہ اب آفتاب لگتا ہے. حضرت علامہ آفتاب رضا صاحب قبلہ. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا یہ عظیم الشان پروگرام بنام جشن غوث الورا من جانب جامعہ فیضان غوث اعظم
یہ جو پروگرام سجایا گیا ہے سرکار غوث اعظم سے منسوب ہے اور یہ مدرسہ بھی سرکار غوث اعظم سے منسوب ہے۔ نہ قاری بلال صاحب کے مدرسے کا کوئی جواب ہے، نہ ان کے مدرسے کے نام کا کوئی جواب ہے۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ تعالی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن غوث الورا، فیضان غوث الورا، عظمت اولیاء اکرام، مسلک اعلیٰ حضرت، زندہ باد، زندہ باد، اہل سنت، زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ، یہ گل پوشی ہمارے بزرگوں کا بڑا پسندیدہ عمل رہا ہے۔ ہاں، قاری بلال صاحب ناظم اعلیٰ مدرسہ فیضان غوث اعظم نے ہمارے تمام تر علماء حفاظ و قراء کی گل پوشی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو، ان کے مدرسے کو دن دونا رات چوگنا ترقی عطا فرمائے۔ مولا کریم فیضان سرکار غوث اعظم سے ان کو مالا مال فرمائے۔ یہ میرے سرکار غوث اعظم بڑے پیر صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر کرم ہے کہ انہوں نے ہمیں اپنا ذکر کرنے کے لائق سمجھا ہے۔ ہمارے سرکار بڑے پیر روشن ضمیر دستگیر فرماتے ہیں، میرا نام ہر شخص نہیں لے سکتا، میرا نام وہی لیتا ہے جس سے میں راضی ہوتا ہوں اور جس کو میں چاہتا ہوں۔ اب یہ ذاکرین بھی بڑی قسمت والے ہیں اور سامعین بھی بڑی قسمت والے ہیں۔ اللہ نے ہمیں سرکار غوث اعظم کا ذکر کرنے کا موقع عطا فرمایا ہے، اور رب کا یہ احسان عظیم ہے کہ اس نے آپ کو سرکار غوث اعظم کا ذکر سننے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ ایک مرتبہ ذرا اپنی بیداری کا ثبوت دیں، محبت کے ساتھ بولیں سبحان اللہ۔ الحمدللہ، الحمدللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم الامین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وأصحابه المطهرين ومن اتبعهم أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاطمة: المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی ولا سیف الا ذوالفقار. یا صدیق یا عمر یا عثمان یا حیدر، دفع شرک الخیر آور، یا شبیر یا شبر. آئیے حضرات، سب سے پہلے ہم اور آپ اپنے پیارے آقا حضور تاجدار عرب و عجم، فخر آدم و بنی آدم، حضور احمد مجتبی محمد
محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیں بآواز بلند درود پاک. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. امام عشق و محبت کنز الکرامت جبل الاستقامت سیدی سرکار اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان ارشاد فرماتے ہیں واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا, واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا, اور سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا, سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا. ارے اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا, اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا, اور سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف, سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف, کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا, کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع, تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع, جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا, جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. عزیزان ملت اسلامیہ, خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے قرآن مقدس کی جس مشہور و معروف آیہ مبارکہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون, جس کا ترجمہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے لوگوں خبردار ہو جاؤ, بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ ان کو کوئی غم ہے. اور حضرات جب ہم یہ بار بار آیت پڑھتے ہیں سنتے ہیں علماء کرام کی زبانی بار بار ہم اپنے کانوں سے اس موضوع پر تقریریں سنتے ہیں. اللہ نے اپنے ولیوں کی شان تو بیان فرمائی, لیکن ان کی شان کے ساتھ ساتھ اللہ نے اپنے ولیوں کی ایک پہچان بھی بتائی ہے. وہ پہچان کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے ولی ہوتے کون ہیں؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون, اللہ کے ولی ہوتے وہ ہیں کہ جن کے پاس ایمان کی دولت ہوتی ہے اور جو متقی اور پرہیزگار ہوا کرتے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ, آج ہم 11ویں شریف کا مہینہ جب آتا ہے تو سرکار غوث اعظم بڑے پیر روشن ضمیر دستگیر کی یاد مناتے ہیں, ان کی محفلیں سجاتے ہیں, ان کے نام کی فاتحہ لگائی جاتی ہے. اللہ اکبر. آخر یہ 11ویں شریف کی رسم کا آغاز کہاں سے ہوا؟ یہ 11ویں شریف اصل میں ہے کیا؟ 11ویں شریف کو 11ویں شریف کہا کیوں جاتا ہے؟ کبھی ہم نے غور کیا نہیں, لیکن میں عزیزان محترم آپ کی سماعتوں تک پہنچاؤں. میرے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب تک حیات رہے تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا یہ معمول تھا, آپ کی زندگی کا یہ دستور تھا کہ جیسے ہی ہر مہینے کی 11 تاریخ آتی تو میرے سرکار غوث اعظم اپنے نانا جان مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چہلم کی فاتحہ کیا کرتے تھے, اپنے نبی کی نیاز کرایا کرتے تھے, اپنے آقا کے نام سے محفل سجایا کرتے تھے, اپنے آقا علیہ السلام کی شان میں نعتوں کے ترانے گنگنایا کرتے تھے. اور یہ فاتحہ کرانا, یہ نیاز دلانا سرکار غوث اعظم کا اتنا رب کی بارگاہ میں مقبول ہوا, اللہ عز و جل نے اتنا پسند فرمایا, مدینے والے مصطفیٰ نے اتنا پسند فرمایا, جتنے چاہنے والے میرے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے سارے کے تھے وہ سارے کے سارے لوگ سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں 11 تاریخ کو جمع ہونے
ہونے لگے. اب یہ نیاز، یہ فاتحہ میرے آقا علیہ السلام کے نام سے جو منسوب تھی یہ آگے بڑھتی گئی، اس کو ترقی ملتی چلی گئی. عزیزان محترم، میرے آقا علیہ السلام کی شان کے ترانے میرے سرکار غوث اعظم ہر مہینے کی 11 تاریخ کو گنگنایا کرتے تھے. اپنے نبی کی نعت کی محفلیں سجائی جاتی تھی. اللہ اللہ، میرے آقا غوث اعظم اپنے نانا جان کا تذکرہ فرمایا کرتے تھے. آپ کے جتنے چاہنے والے تھے سارے کے سارے لوگ آپ کی بارگاہ میں ہر مہینے کی 11 تاریخ کو جمع ہونے لگے. عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندے عبد القادر کی اس ادا کو اتنا پسند فرمایا، مدینے والے مصطفیٰ نے اس نیاز کو اتنا پسند فرمایا کہ جب تک سرکار غوث اعظم حیات رہے اپنے نانا جان کا تذکرہ کرتے رہے، اپنے نبی کی نعت کے ترانے گنگناتے رہے. اللہ اللہ، مگر جب میرے سرکار غوث اعظم کا انتقال ہوا تو سنو سنو، نبی کی بارگاہ میں سرکار غوث اعظم کی وہ ادا کتنی مقبول ہوئی. میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے غوث اعظم کو یہ انعام ملا. جب غوث اعظم کا انتقال ہوا تو وہ تاریخ کوئی اور نہیں بلکہ ربیع الثانی کی 11 تاریخ تھی. اسی مہینے کی 11 تاریخ تھی. میرے آقا نبی کریم علیہ السلام کو اپنے بیٹے عبد القادر غوث اعظم کی یہ ادا اتنی پسند آئی، نبی کی بارگاہ سے انعام ملا. اے عبد القادر، جب تک تو زندہ رہا میری نعت کے ترانے گنگناتا رہا، میرا تذکرہ کرتا رہا. اب میں تجھ کو یہ انعام دے رہا ہوں، تو انتقال کر جائے گا، جب تک قیامت آئے گی میرے امتی تیرے نام کا تذکرہ کرتے رہیں گے. جب بھی 11 تاریخ ہر مہینے کی آئے گی، اب تک تو زندہ تھا، تو نے میرا چرچا کیا تھا، قیامت تک میرے جتنے امتی ہوں گے ایمان والے وہ تیرے نام کا چرچا کرتے رہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، حضرت علامہ مفتی آفتاب رضا صاحب قبلہ. آئیے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ نبی کی بارگاہ سے غوث اعظم کو انعام ملا ہے. اسی لیے تو آج ہم سرکار غوث اعظم کی ہر 11ویں مناتے ہیں. جیسے ہی چاند کا مہینہ آتا ہے، ہر مہینہ جب آتا ہے اس کی 11 تاریخ آتی ہے، ہر مسجد میں اعلان لگتا ہے کہ آج 11ویں شریف ہے، غوث اعظم کی فاتحہ ہونی ہے. جو حضرات بھی حصہ لینا چاہتے ہو تو حصہ لیں. یہ سلسلہ میرے سرکار غوث اعظم کی زندگی پاک سے چلتا ہوا آ رہا ہے، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ ایک دو روز تک نہیں بلکہ جب تک قیامت قائم ہوگی یہ سلسلہ قائم و دائم رہے گا، یہ سلسلہ آباد رہے گا. عزیزان محترم، اب میں ذرا سرکار غوث اعظم کی زندگی کی کچھ اہم باتیں آپ کی سماعتوں تک پہنچاؤں. میرے سرکار غوث اعظم کا اصل نام ہے سید عبد القادر. آپ کی کنیت ہے ابو محمد. آپ کے القابات بہت زیادہ ہیں. محی الدین بھی آپ کا لقب ہے، پیران پیر بھی میرے سرکار غوث اعظم کا لقب ہے، روشن ضمیر بھی آپ کا لقب ہے، دستگیر بھی آپ کا لقب ہے، اور پیر پیرا بھی آپ کا لقب ہے. عزیزان محترم، آپ کے والد محترم کا نام ہے حضرت ابو صالح موسیٰ. آپ کی والدہ محترمہ کا نام ہے حضرت ام الخیر فاطمہ ثانی. میرے سرکار غوث اعظم کی جو ولادت باسعادت ہوئی ہے وہ رمضان المبارک کی پہلی تاریخ تھی. رمضان شریف کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، 470 ہجری ہے. عزیزان محترم، یعنی میرے آقا علیہ السلام کی ہجرت فرمانے کے 470 برس کے بعد سرکار غوث اعظم اس دنیا کے اندر پیدا ہوئے ہیں. دنیا کے اندر آپ تشریف لے کر کے آئے ہیں، اور جب آپ کا وصال ہوا تو وہ تاریخ ربیع الثانی کی 11 تاریخ تھی. اسی 11ویں مہینے بڑی 11ویں کے مہینے کی 11 تاریخ تھی، اور وہ ہجری تھی 561. اس اعتبار سے سرکار غوث اعظم کی مکمل عمر شریف جو ہوئی ہے وہ 91 برس کی ہوئی ہے. اللہ اللہ، آپ کا مزار مبارک بغداد شریف کی سرزمین پر ہے. اے نبی کے پیارے دیوانے، میرے غوث اعظم کی ولادت کی جو جگہ ہے وہ جیلان ہے، جس کو ہم جیلان کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں. میرے سرکار غوث اعظم کا ایک لقب محی الدین بھی ہے. آخر سرکار غوث اعظم کو محی الدین کا لقب کیسے ملا، میں یہ آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں. یہ علماء کرام یہاں پر موجود ہیں. قاری الیاس صاحب قبلہ جو میرے حفظ کے استاد بھی ہیں یہاں پر موجود ہیں. اللہ اللہ، محی الدین کا معنی ہوتا ہے دین کو زندہ کرنے والا. سرکار غوث اعظم دین کو زندہ کرنے والے کیسے ہیں؟
ابھی انصار بھائی سرکار امام عالی مقام کی شان میں بڑے خوبصورت اشعار پیش کر رہے تھے. آپ کہیں گے جناب غوث اعظم دین کو زندہ کرنے والے کیسے ہیں؟ دین کو زندہ تو کربلا کے میدان میں امام حسین نے کیا تھا. دین کو تو کربلا کے میدان میں امام حسین نے بچایا تھا. آخر غوث اعظم دین کو زندہ کرنے والے کیسے ہیں؟ تو سنو سرکار غوث اعظم کی سیرت کا یہ بات سنو تب ایمان تازہ ہو جائے گا. اللہ میرے سرکار غوث اعظم بیان فرماتے ہیں ایک مرتبہ کا واقعہ ہے. جب میں بغداد کی سرزمین پر تھا, ایک راستے پہ میں تشریف لے کر کے جا رہا ہوں. میں چل رہا ہوں راستے میں, اچانک میرے کانوں میں آواز آئی, اے عبد القادر میں بڑا کمزور ہوں, آپ مجھے سہارا دے دیجئے. اے عبد القادر مجھ سے اٹھا نہیں جاتا, آپ اپنا دست مبارک مجھ سے لگا دیجئے. اے عبد القادر آپ مجھے سہارا دے کر کے کھڑا کر دیجئے. میرے سرکار غوث اعظم نے مل کر دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں؟ ایک بڑا کمزور سا نحیف و ناتواں انسان ہے کہ جس سے اٹھا بھی نہیں جاتا ہے, جس سے چلا بھی نہیں جا رہا ہے, اور وہ غوث اعظم کو مدد کے لیے پکار رہا ہے. اور سنو میرے آقا کے دیوانوں, سنو سرکار غوث اعظم سے پیار کرنے والوں, سنو قادری نسبت اپنے دل کے اندر بسا کر کے اپنی زندگی کو بسر کرنے والوں, یہ میرے سرکار غوث اعظم کی ذات پاک ہے. میرے آقا غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں اگر میرا چاہنے والا دنیا کے کسی بھی کونے سے پکارتا ہے, چاہے وہ مشرق سے پکارے, چاہے وہ مغرب سے پکارے, چاہے وہ شمال سے پکارے, چاہے وہ جنوب سے پکارے, جب میرا کوئی چاہنے والا مجھے پکارتا ہے, جب یا غوث المدد کا نعرہ لگاتا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ عبد القادر کو یہ کرامت عطا فرمائی ہے, میں اس کی پکار کو سنتا بھی ہوں اور اس کی مدد بھی فرمایا کرتا. عظمت غوث اعظم علماء سنت. واہ بہت خوب بھائی. میرے غوث اعظم بیان فرماتے ہیں جب میرا چاہنے والا مجھ سے محبت کرنے والا دنیا کے کسی بھی کونے سے پکارے, میں اس کی پکار کو بھی سنتا ہوں, اس کی مدد بھی فرمایا کرتا ہوں. اب ہمارا عقیدہ صاف ہو گیا, ہمارا عقیدہ روشن ہو گیا, بات واضح ہو گئی. وہ کون قوم ہے جو کہا کرتی ہے معاذ اللہ یا رسول اللہ کہنا شرک و بدعت ہے, تم نبی کو کیوں پکارتے ہو, نبی سے مدد کیوں طلب کیا کرتے ہو؟ ارے جناب وہ تمہارا کوئی اور نبی ہوگا, اگر تم اس کو پکارو تو تمہاری فریاد کو نہ سنے گا. ہم ابھی نبی کی بات نہیں کرتے بلکہ ہم تو امتی کی بات کرتے ہیں, ہم کسی رسول کی بات نہیں کرتے بلکہ نبی کے شہزادے غوث اعظم عبد القادر کی بات کر رہے ہیں. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کے غلام کو, نبی کے امتی کو یہ کرامت عطا فرمائی ہے کہ جب ان کا چاہنے والا مدد کے لیے پکارے تو غوث اعظم پکار کو سن لیتے ہیں, تو پھر کہنا پڑے گا, اپنا عقیدہ روشن کرنا پڑے گا. جب امتی کا یہ حال ہے تو پھر ان نبی کا حال کیا ہوگا؟ اب ہمارا ایمان تو یہ ہے جب کوئی انسان پریشانی کے عالم میں, مصیبت کے عالم میں آمینہ کے لال کو پکارتا ہے, مدینے کے تاجدار کو پکارتا ہے, تو میرے آقا اس کی پکار کو سنتے بھی ہیں اور مدد بھی فرمایا کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے فرمایا فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو, واللہ وہ سن لیں گے, فریاد کو پہنچیں گے. ایسا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل. آقا کو دل سے پکارو تو صحیح. میرے آقا پکار سنتے بھی ہیں اور میرے نبی پکار سننے کے بعد مدد فرمایا بھی کرتے ہیں. ہمارا ایمان ہے, عقیدہ ہے, اور قسم خدا کی یہ عقیدہ لے کر کے اگر قبر میں چلے گئے تو انشاءاللہ دونوں جہان کامیاب ہو جائیں گے کہ آقا ہمارے حاضر بھی ہیں, ناظر بھی ہیں. ہمارے آقا حاضر ہیں, ہمارے آقا ناظر ہیں. ارے جناب حاضر ہیں اسی لیے تو ہمارا دل بار بار دھڑکتا ہے, ہم اپنے آقا کو پکارتے ہیں, دل بار بار یہ صدا دیتا ہے یا رسول اللہ. اگرچہ آپ کا مزار مبارک مدینہ شریف میں ہے مگر آپ کا ٹھکانہ تو مومنوں کا سینہ ہے. جہاں مومن کا سینہ ہوتا ہے وہاں میرے آقا علیہ السلام کی جلوہ گری ہوا کر. سنو غوث اعظم عبد القادر کو مدد کے لیے پکارا. میرے سرکار غوث اعظم بیان فرماتے ہیں میں نے اس کی طرف دیکھا, بڑا کمزور ہے, نحیف و ناتواں ہے, اٹھا نہیں جاتا. کہتے ہیں میں گیا, میں نے اس کو سہارا لگایا, اپنے دست مبارک اس کو لگایا مدد کے لیے. اللہ اکبر. اب کیسی مدد دی ہے سرکار غوث اعظم نے.
कहते हैं जैसे ही मैंने अपना दस्ते मुबारक लगाया है अब तक वो कि जिससे उठा भी नहीं जाता था, चला भी नहीं जा रहा था, खड़ा नहीं हो सकता था, मैंने हाथ लगाया है। मेरे हाथ लगाने की बरकत ये है कि वो उठ करके खड़ा हो गया, सेहतमंद हो गया, तंदुरुस्त हो गया, अल्लाह अल्लाह मुस्कुराने लगा। कहते हैं मैंने अपनी नजर को फेरा और फेरने के बाद जब दोबारा वापस अपनी नजर उस शख्स की तरफ की तो कहते हैं कुछ नजर नहीं आता। मैंने चारों तरफ देखा, नजर नहीं आ रहा था। गौसे आदम अब्दुल कादिर हैरान थे, आखिर माजरा क्या है, ये मंजर क्या है, ताज्जुब में पड़ गए, सोचने लगे। तब गैब से आवाज आई, ए अब्दुल कादिर क्या तुमको पता है ये जिसको तुमने मदद दी है, जिसको सहारा दिया है, जिसको तुमने अपना दस्ते मुबारक लगा करके खड़ा किया है, ये कौन था? अब्दुल कादिर गौसे आजम अर्ज करते हैं मेरे मौला ये तो कोई इंसान नजर आ रहा था। तब अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला का फरमान हुआ था, जब गैब से आवाज आई थी, ए अब्दुल कादिर ये कोई इंसान नहीं था बल्कि मेरे नबी का लाया हुआ दीन इस्लाम था। ये वो दीन इस्लाम है कि जिसको तेरा हाथ लग गया है, तूने अपना दस्ते मुबारक मेरे नबी के दीन मुबारक से लगा दिया है। तेरे हाथ लगाने की बरकत ये है आज से तेरा लक़ब मुहियुद्दीन होगा। क़यामत तक जब तक मुसलमान दुनिया के अंदर कायम और दायम रहेंगे तब तक तेरे चाहने वाले तुझको मुहियुद्दीन कहते रहेंगे। आला हज़रत फरमाते हैं तू हसनी हुसैनी क्यों ना मुहियुद्दीन हो। ए खिज़्र मजमए बहरैन है चश्मा तेरा, ए खिज़्र मजमए बहरैन है चश्मा तेरा। ए नबी के प्यारे दीवानों सरकार गौसे आज़म अब्दुल कादिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सीरत को पढ़ो और सीरत को पढ़ने के बाद उनकी सीरत से दर्स इबरत हासिल करो। आज हम गौसे आज़म का नारा लगाते, उनकी फातिहा कराते, उनकी महफिलें सजाते हैं, लेकिन अल्लाह अकबर कभी हमने उनकी सीरत पर अमल किया? कभी हमने उनकी सीरत को पढ़ने के बाद, सुनने के बाद उनकी सीरत पर अमल करने की कोशिश की? अल्लाह अकबर बचपन का वो मंजर अपनी नजरों के सामने लाइए। और गौसे आज़म की जिंदगी तो इतनी प्यारी है, आप बयान फरमाते जब आपसे पूछा गया ए अब्दुल कादिर गौसे आज़म आप ये तो बताएं आपको ये कब पता चला कि आप अल्लाह के वली हैं? बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। ए अब्दुल कादिर कब पता चला आपको? कहते मुझे तो उसी वक्त पता चल गया था जब मैं बचपन के जमाने में अपने घर से निकलकर मदरसे की तरफ को जाया करता था ना, तो रास्ते में आवाजें आती थी, ओ लोगों देखो अल्लाह का वली जा रहा है, सुभान अल्लाह, ओ लोगों देखो अल्लाह का वली जा रहा है। कहते हैं और कमाल तो ये है जब मैं मदरसा में पहुंच जाया करता था तब गैब से आवाज आया करती थी, इस सहूली वली की अल्लाह, ए मदरसे के तलबा अल्लाह का वली आ गया है, इस अल्लाह के वली के लिए जगह खाली कर दो, इसके लिए जगह को कुशादा कर दो। अज़ीज़ान मोहतरम इस आवाज को मदरसा के मकतब के तमाम बच्चे सुना करते थे। तभी तो मेरे सरकार गौसे आज़म अब्दुल कादिर जब इस दुनिया के अंदर पैदा हुए हैं तो विलायत का ताज अल्लाह तबारक व तआला ने पैदाइश के साथ साथ अता फरमा दिया है। वरना ए नबी के प्यारे दीवानों तमाम उलमाए किराम का इत्तेफाक इस बात पर है कि आप मादरजाद वली हैं, आप मादरजाद वली हैं। इसलिए तो ये करामत आपसे बचपन में ही सादिर हुई। जब आप एक दिन के हैं, जब आप एक महीना के मुकम्मल हो गए, रमजान का पूरा महीना गुजर गया, आपकी वालिदा मोहतरमा बयान फरमाती है जिस वक्त से सहरी का टाइम खत्म होता है जब तक मगरिब का वक्त ना हो जाता था मेरा बेटा अब्दुल कादिर कुछ खाता पीता नहीं था, और जब मगरिब का वक्त हो जाता था मेरा बेटा अब्दुल कादिर खाना पीना शुरू कर दिया करता था। सरकार गौसे आज़म दुनिया के तमाम इंसानों को ये बता देना चाहते हैं, ए लोगों सुनो मैं अल्लाह तबारक व तआला का वली हूँ, और जो अल्लाह का वली होता है वो नबी की शरीयत पर अमल करने वाला हो। कोई नाहंजार काले पीले लाल गुलाबी जामुनी हरे कपड़े पहनने वाला वली नहीं बन सकता। कानों में कुंडल डालने वाला, बाल लंबे रखाने वाला, हाथ में टेढ़ी बुच की छड़ी लेकर के और 10-10, 20-20 अंगूठियां अपने हाथों में पहनने वाला यूं ही वली नहीं हो सकता।
ولی وہ ہوتا ہے جس کے پاس ایمان کا نور ہوتا ہے، ولی وہ ہوتا ہے جب پوری دنیا آرام کی نیند سو جاتی ہے، اللہ اکبر، رات لمبی لمبی راتیں سردی کی ہوتی ہیں، تاریک راتیں ہوتی ہیں، دنیا جب آرام کی نیند اپنے بستروں پر سو جایا کرتی ہے، مگر اللہ عز و جل کا ولی رات کی تاریکیوں میں بھی اپنے بستروں پر سوتا نہیں ہے، اپنے بستر پر آرام کرتا نہیں ہے، فرائض کو ادا کرنے کے ساتھ ساتھ جب اللہ عز و جل کا وہ بندہ نوافل کی کثرت کیا کرتا ہے اور رات کو رو رو کر کے مولا تعالیٰ کو راضی کرتا ہے، اپنے رب کو منانے کی دعائیں کرتا ہے، اے میرے مولا تو راضی ہو گیا تو کائنات راضی ہو گئی، اے میرے مولا اگر تو مجھ سے روٹ گیا تو کائنات مجھ سے روٹ جائے گی، میرے مولا اگر تو مجھ سے راضی ہو گیا تو یہ دنیا کی دولتیں میرے قدموں میں ہوں گی، میرے مولا اگر تو مجھ سے راضی ہو گیا میری دنیا بھی آباد ہے، میری آخرت بھی آباد ہے، اے میرے مولا اگر مدینے والے مصطفیٰ مجھ سے راضی ہو گئے میرے دونوں جہان آباد ہو جائیں گے، قسم خدا کی جب یہ اللہ عز و جل کے نیک بندے رات اور رات رو رو کر کے اپنے رب کو منانے میں لگے رہتے ہیں، جب یہ رب کو مناتے رہتے ہیں تب اللہ کی رحمت کو جوش آتا ہے، ایک نہ ایک دن باب رحمت کھلتا ضرور ہے، اللہ کے اس بندے پر کرم ہوتا ضرور ہے، جب بندہ راتوں کی تاریکیوں میں اٹھ کر کے رو رو کر کے اپنے رب کو مناتا ہے، پھر اللہ کا کرم ایسا ہوتا ہے، رب کا فرمان ہوتا ہے، اے میرے بندے تو میری بارگاہ میں گڑ گڑا رہا تھا، رو رہا تھا، تو نے عبادتیں کی ہے، میں نے تجھ کو ولایت کا تاج عطا فرما دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مولانا مفتی آفتاب عالم صاحب قبلہ۔ اللہ اکبر۔ ہمیں سرکار غوث اعظم کی زندگی سے ایک سبق اور ملتا ہے کہ ہمیں اپنے ماں باپ کی قدر کس اعتبار سے کرنی چاہیے۔ ڈاکوؤں کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، مقصد پورا واقعہ سنانا نہیں ہے، اس سے ایک پیغام آپ کو دینا مقصد ہے۔ راستے میں ڈاکو لوٹ لیا کرتے تھے، امی جان نے وصیت کی تھی بچپن کے زمانے میں، بیٹا عبد القادر بغداد شریف جاتے رہے ہو لیکن راستے میں کبھی بھی جھوٹ نہ بولنا، چاہے کتنی پریشانی کا وقت آ جائے مگر جھوٹ نہ بولنا۔ اللہ اللہ۔ اور اس سے پہلے کی بات میں آپ سنیے، کہتے ہیں جب کبھی سرکار غوث اعظم علماء کرام آپ کی زندگی کے بارے میں بتاتے ہیں کہ آپ بچپن ہی سے کھیل کود سے ہمیشہ دور رہے، کہتے ہیں کبھی اگر کھیل کودنے کا ارادہ آپ کے دل کے اندر آیا بھی نا تو غیب سے آوازیں آتی تھی، عبد القادر ہم نے تم کو دنیا کے اندر کھیلنے کے لیے نہیں، نبی کے دین کو زندہ کرنے کے لیے کہتے ایک مرتبہ میں اپنے گھر سے نکلا کھیلنے کے ارادے سے، راستے میں ایک جانور بیل جا رہا تھا، میں کھیلنے کے ارادے سے گھر سے نکلا ہوں، جب اس بیل نے جانور نے میرے چہرے کو دیکھا تو وہ جانور بزبان فصیح بولنے لگا، اے عبد القادر کہاں جا رہے ہو؟ نعرہ تکبیر۔ آ جائیے زندہ شاعر اسلام نفیس اختر صاحب، بیٹھ جائیے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ آپ حضرات دیکھ رہے ہیں اپنے ماتھے کی نگاہوں سے منبر رسول کی رونقوں میں اضافہ ہو گیا ہے، میرے داہنی سائیڈ میں بھی اور میری بائیں سائیڈ میں بھی خطیب باب کمال، خطیب اہل سنت، فاضل نوجوان حضرت علامہ مولانا سلیمان رضا صاحب قبلہ برکاتی پوری شان خطابت اور شان سرپرستی کے ساتھ ماشاءاللہ منبر رسول کی زینت بن چکے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ شاعر ہندوستان، بے باک شاعر، کسی موقع پہ نہ ڈرنے والا، دیوبندی ہو، وہابی ہو، چکلالوی ہو، رافضی ہو، خارجی ہو، کوئی بھی آ جائے، ہاں بے باک شاعر۔ الحمدللہ ہمارے جناب قاری نفیس اختر صاحب قبلہ منبر رسول کی رحل کی زینت بن چکے ہیں، انشاءاللہ آپ حضرات ان سے کلام سنیں گے، مولانا سلیمان صاحب رضا سے خطاب جب آپ سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا۔ آپ بھی سوچ رہے ہوں گے قاری بلال صاحب کے پٹاخے میں نہ جانے کتنے پٹاخے ہو رہے ہیں، پتہ نہ ابھی تو یہ آنے کا جو ہے آئے جا رہے ہیں، ختم ہونے کا نام ہی نہ لے رہے، مگر میرے بھائیو آپ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مولانا سلیمان برکاتی صاحب قبلہ آ گئے، ہمارے قاری نفیس اختر صاحب قبلہ آ گئے، انشاءاللہ یہ حضرات بولیں گے جب تک ان کا دل چاہے گا، ان کو مکمل اجازت ہے، یہ حضرات بولیں گے تو پھر انشاءاللہ صلاۃ والسلام ہو جائے گا۔ ذرا درود پاک کا نذرانہ سنا دیجئے، جو 2-4 باتیں اور ہیں 2-4 منٹ میں ان اپنی باتوں کو مکمل کر کے اپنی بات کو ختم کروں۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
توجہ کے ساتھ سنیے، ادھر دیکھیے، کہتے ہیں جب بچپن کے زمانے میں ایک مرتبہ میں اپنے گھر سے کھیلنے کے ارادے سے نکلا، بیل مل گیا، جانور، اللہ اکبر، اللہ والوں سے الجھا نہ کرو میرے بھائیو، یہ تو اللہ والے ہیں، نبی کے امتی ہیں، ان سے بھی الجھنے کی کوشش مت کیا کرو، وہ جانور بے زبان ہے کہ جس کی زبان کو ہم نہیں سمجھ سکتے، آپ نہیں سمجھ سکتے کیا بول رہا ہے، نہیں سمجھ سکتے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ولیوں کو بھی یہ کرامت عطا فرمائی ہے، وہ بے زبانوں کی بھی زبان کو سمجھ جایا کرتے ہیں۔ کہتے ہیں مجھ سے وہ بیل بزبان فصیح کلام کرنے لگا، کہنے لگا، اے عبد القادر کہاں کا ارادہ ہے؟ غوث اعظم عبد القادر بیان فرماتے ہیں کھیلنے کا ارادہ تھا۔ وہ جانور کہنے لگا، اے عبد القادر نہ تو آپ کو کھیلنے کی اجازت دی گئی، نہ اللہ نے آپ کو کھیلنے کا حکم دیا ہے۔ میرے سرکار غوث اعظم عبد القادر بڑے پیر صاحب سمجھ گئے میرا دنیا میں آنے کا جو مقصد ہے، دنیا کے کھیل کھیلنا نہیں ہے، بلکہ جو دنیا کے کھیلوں میں الجھے ہوئے ہیں ان کو نبی کی شریعت پر لانے کے لیے مجھ کو دنیا میں بھیج دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ جشن غوث الورا، عظمت غوث اعظم۔ عزیزان محترم، ماں نے کہا تھا بیٹا جھوٹ نہ بولنا، اللہ، آج 1 روپے کی خاطر ہم اپنے ایمان کا سودا کر دیتے ہیں، ذرا سی دولت کی خاطر ہماری غیرت ایمانی ختم ہو جاتی ہے، ضمیر میں مر جاتا ہے، ہمارا کردار مر جاتا ہے، اخلاق کے سارے تقاضے ہم بھول جایا کرتے ہیں 1 روپے 1 پیسے کی خاطر۔ مگر میرے غوث اعظم پر کوئی چھوٹی موٹی رقم نہیں تھی، 40 اشرفیہ تھیں، سونے کے 40 سکے تھے، اللہ اکبر۔ اور اس زمانے میں 40 دینار کی 40 اشرفیوں کی بڑی قیمت ہوا کرتی ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب ڈاکوؤں کے سردار نے کہا تھا بچے بتا تیرے پاس کیا ہے، میرے آقا غوث اعظم نے فرمایا میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں، اللہ اکبر۔ واقعہ جب مکمل ہو گیا آخر میں بات آئی بتاؤ کہاں ہے، اللہ آپ نے بتایا میری گدڑی کے اندر سلی ہوئی ہے۔ اور عزیزان محترم جب ان کے سرداروں نے کہا تھا، ان ڈاکوؤں کے سردار نے کہا تھا اے بیٹا تم تو ہم سے چھپا سکتے تھے، تم نے ہم سے چھپایا کیوں نہیں؟ تو غوث اعظم عبد القادر بیان فرمانے لگے، اے ڈاکوؤں کے سردار میں اس وعدے کو کیسے بھول سکتا ہوں جو میں اپنی ماں سے کر کے آیا ہوں۔ جب میں اپنے گھر سے نکل رہا تھا میری ماں نے مجھ سے وعدہ لیا تھا، اے بیٹا عبد القادر کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ اے ڈاکوؤں کے سردار سن میں اپنے ماں کے وعدے کو نہیں توڑ سکتا ہوں۔ ارے یہ بچپن میں ہی تو آپ کی کرامت ہے، جب اتنی بات کو ان ڈاکوؤں کے سردار نے سنا تھا آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، اس کے تیور بدل گئے تھے، دل کے خیالات متبادل ہو گئے تھے، دل کے تصورات الگ ہو گئے تھے۔ اس نے کہا تھا اے مولا ہم کتنے نافرمان ہیں، یہ بچہ اپنی ماں کا وعدہ نہ بھولا، اے رب ذوالجلال ہم تجھ سے تیری عبادت کا وعدہ کر کے آئے تھے، توبہ کرتے ہیں آج کے بعد کبھی ڈاکہ زنی نہ کریں گے، مولا لوٹ پاٹ نہ کریں گے، سچے دل سے توبہ کی، سارے کے سارے اللہ کے ولی بن گئے۔ لیکن حضرات آج ہم اپنی محفلوں میں غوث اعظم کا تذکرہ کرتے ہیں، غوث اعظم کا نام لیتے ہیں، کبھی آپ کی سیرت پر ہم نے عمل کیا نہیں۔ ماں کا کتنا ادب و احترام تھا، اور ایک آج ہم ہیں جو ہم اپنی بوڑھی ماں کو تانے دیتے رہتے ہیں۔ آج ہماری زبان اتنی تیز ہو گئی، ایک نوجوان ہے ماں بار بار سمجھاتی ہے بیٹا گناہ نہ کرنا، اپنے لفنگے اور آوارہ دوستوں کے ساتھ زندگی مت گزار، ناچنے اور گانے کی محفلوں کو آباد نہ کیا کر۔ بوڑھا باپ سمجھاتے رہ جاتا ہے بیٹا شراب خانے پر نہ جانا، بوڑھی ماں سمجھاتی رہ جاتی ہے بیٹا زنا کے اڈے پر مت جانا، بوڑھے ماں باپ سمجھاتے رہ جاتے ہیں بیٹا نماز پڑھ لیا کر، بیٹا کبھی نیک کام کر لیا کر، مگر یہ نوجوان ہے کہ ایک بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور جب غوث اعظم کی محفل کا نام آئے، جب سرکار غوث اعظم کی 11ویں کا نام آئے، جب سرکار غوث اعظم کی فاتحہ کا نام آتا ہے تو تم سب سے آگے نظر آیا کرتے ہو۔ میرے بھائیو سرکار غوث اعظم کا نام لینا یہ سرکار غوث اعظم سے سچی اور پکی محبت
मोहब्बत नहीं है, बल्कि सच्ची और पक्की मोहब्बत जब होगी जब तुम पांचों वक्त के नमाजी भी बन जाओगे और अपने माँ बाप की खिदमत करने वाले भी बन जाओगे। 2 या 4 मिनट में अपनी गुफ्तगू को खत्म करूं। नबी की बारगाह में नबी के एक सहाबी आ गए और आने के बाद उन्होंने आने से पहले एक मिन्नत मानी थी, नजर मानी। अल्लाह की बारगाह में अरीज़ा पेश किया, मेरे मौला अगर मेरा ये काम बन गया तो फिर मैं जन्नत की ऊपर की चौखट को भी चूमूंगा, बोसा दूंगा, और जन्नत की निचली चौखट को भी बोसा दूंगा। सुभान अल्लाह। मिन्नत कितनी प्यारी, नजर कितनी प्यारी है। भाई आप बताएं, मैं आपसे अगर सवाल करूं कि आप जन्नत में कब जाएंगे तो आप एक ही तो जवाब देंगे, हजरत कयामत आएगी, हम जो है अपनी कब्रों में चले जाएंगे, न जाने कब तक यूं ही अपनी अपनी कब्रों में पड़े रहेंगे, हमें दफन कर दिया जाएगा कयामत से पहले, फिर दोबारा अल्लाह जब चाहेगा सूर फूंकवाएगा, हजरत इसराफील को जिंदा फरमाने के बाद फिर मैदान महशर में जमा होंगे, आमाल का हिसाब व किताब होगा, तब जन्नतियों को जन्नत मिलेगी, दोज़खियों को दोज़ख मिलेगी, तब तो कहीं जाकर जन्नत अगर अल्लाह ने नसीब की हमें, तब जन्नत के दरवाजों को भी चूमेंगे, जन्नत के महल्लात को भी चूमेंगे, जन्नत के दरो दीवार को भी चूमेंगे। अल्लाह ने जो नेमतें जन्नत के अंदर रखी है उन नेमतों के नाज उठाएंगे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मगर ये नबी का कैसा गुलाम है जो नजर मान रहा है, मौला मेरा काम बन गया तो फिर मैं जन्नत के ऊपर की चौखट को भी चूमूंगा, निचली चौखट को भी चूमूंगा। अब जरा अल्लाह का करम देखो ए नबी के प्यारे दीवानों, अल्लाह का करम ऐसा हुआ, उसका काम बन गया, और जब काम बन गया अब उसने अपनी नजर को पूरा करने की सोचने लगा। वो अपने वहम गुमान में ख्यालात तसव्वुरात कर रहा था, ए मौला अब मैं अपनी नजर को कैसे पूरा करूं, अपनी मिन्नत को कैसे पूरा करूं, मैंने जो नजर मानी थी वो नजर पूरी कैसे होगी। अजीजान मुहतरम, अब वो इसी तसव्वुर में है, मगर बात बन नहीं पा रही है, और आप ये बात जानते हैं जो बात कहीं से ना बन पाती है वो आमिना के लाल की बारगाह में बन जाया करती है। ए नबी के प्यारे दीवानों, सुनो सुनो, आपका कोई पुरसाने हाल ना हो तो दुनिया वालों के सामने क्यों फरियादें पेश किया करते हो। जब तुम मुसीबत में पड़ जाओ, जब कोई परेशानी लाहिक हो जाए, जब तुम पर कोई तकलीफ आ जाए तो फिर अपनी परेशानियां दुनिया वालों के चौखटों पर जाकर के न सुनाया करो, अपने दुखड़े इन दुनियादारों के सामने पेश ना किया करो, क्योंकि दुनिया का माहौल बड़ा अलग है। दुनिया का इंसान तुम्हारी मुसीबतों को बड़े गम के आलम में सुन तो लेगा, मगर तुम्हारे हटने के बाद तुम्हें जलील करेगा, तुम्हारी मजाक उड़ाएगा, तो फिर दुनिया वालों के सामने अपनी फरियादें क्यों रखते हो। हाँ, अगर फरियादें रखनी है तो आमिना के लाल की बारगाह में फरियादें रखा करो। अगर अपनी मुसीबतों को पेश करना है तो मदीने वाले मुस्तफा की बारगाह में पेश किया करो। जब आका की बारगाह में पेश करोगे मदद, जब नबी की बारगाह से मांगोगे, कसम खुदा की तुम्हारी मदद भी की जाएगी और जिल्लत रुसवाई से भी बचा लिया जाएगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। नबी का वो गुलाम आ जाता है नबी की बारगाह में, अल्लाह अल्लाह, आका की चौखट तो वही है ना, जब कोई रोता हुआ आता है नबी इतना नवाजते हैं कि मुस्कुराता हुआ जाया करता है। नबी की बारगाह में आने के बाद पूरा माजरा पेश कर दिया, अर्ज करने लगा हुजूर क्या करूं। जब वो अर्ज करता रहा तो मेरे आका मुस्कुराने लगे, और नबी मुस्कुराए तो समझ लो काम बन गया। नबी मुस्कुरा जाते हैं तो काम बन जाया करता है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ए मेरे गुलाम ये बता क्या तेरी माँ जिंदा है। कहने लगा हाँ हाँ हुजूर मेरी माँ जिंदा है। नबी ने फरमाया, ए मेरे सहाबी ये बताओ क्या तुम्हारे वालिद जिंदा है। कहने लगे हाँ हाँ आका मेरे वालिद जिंदा है। अल्लाहु अकबर। तब मेरे नबी ने मुस्कुरा करके फरमाया, ए मेरे गुलाम जा अपनी माँ के कदमों को जा करके बोसा दे ले, अपनी माँ के पैरों को जा करके चूम ले, और अपने बाप के माथे को जा करके चूम ले, तेरी नजर पूरी हो जाएगी। नबी का वो गुलाम खुशी खुशी दौड़ा अपने घर की तरफ जाने लगा। फिर नबी के एक गुलाम और अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह अभी तो ये आपके गुलाम है जो आपकी बारगाह में फरियाद लेकर के आए थे, आपने इनको हुक्म दे दिया माँ के कदमों को चूम लेगा, अपने बाप की पेशानी को चूम लेगा, मगर आका ये तो बताएं अगर इसके माँ बाप इंतकाल कर गए होते तब आप क्या हुक्म इरशाद फरमाते। तब मेरे नबी का दरियाए रहमत जोश में आया। फिर मैं अपने इस गुलाम को ये कहता, ए मेरे गुलाम अगरचे तेरे बाप इंतकाल कर चुके हैं, अगरचे तेरी माँ इंतकाल कर चुकी है, तो जा अपनी माँ की कब्र पर जाना और पैंती की जानिब से अपनी माँ की कब्र को चूम लेना, अपने बाप की कब्र पर जाना और अपने बाप की कब्र को सरहाने की तरफ से चूम लेना, तेरी नजर पूरी हो जाएगी। अब पता चल गया मेरे आका ने माँ बाप को ये मकाम और मर्तबा अता फरमाया है कि जन्नत माँ के कदमों के तले बना दी गई है। जन्नत तहत अक़दामिल उम्महात, जन्नत माँ के कदमों के तले है, और अल्लाह ने बाप को जन्नत का दरवाजा बना दिया है।
گویا کہ اگر کوئی نبی کا غلام محبت کی حالت میں ایمان کی حالت میں ماں کے قدموں کو چومتا ہے اور باپ کی پیشانی کو چومتا ہے تو گویا کہ وہ جنت کے دروازے کو چوم رہا ہے. اور تم ہو کہ ہمیشہ اپنی تیز اور ترار زبان سے تراش دینے والی زبان سے ماں باپ کے کلیجے کو چھلنی کیے جا رہے ہو. ماں باپ کا دل ستا رہے. ماں باپ کا دل جو ہے تم نے ویران کر دیا ہے. ماں باپ کی زندگی تم نے اجاڑ کر کے رکھ دی ہے. تم ہو کہ ماں باپ کو تکلیفوں پر تکلیفیں دیے جا رہے ہو. یاد رکھنا جو اولاد اپنے ماں باپ کو ستاتی ہے وہ دنیا میں کبھی بھی جو ہے خوشحال نہیں ہو سکتا. جو بیٹا اپنے ماں باپ کو ستائے گا وہ کبھی خوشحال نہیں ہو سکتا. ایک پیغام سن لیجئے. نبی ارشاد فرماتے ہیں میرا جو امتی صبح سویرے جب اپنے کاروبار پر نکلتا ہے اور کاروبار پر نکلنے سے پہلے اگر وہ ماں باپ کی دعاؤں کا سہارا لے لیا کرتا ہے جب تک وہ گھر پر واپس نہ آ جائے وہ اللہ کی پناہ میں رہا کرتا ہے. اے میرے بھائیو ماں باپ کی قدر کرو. اپنے ماں باپ کی عزتیں کیا کرو. اگر تم اپنے ماں باپ کی عزتیں کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دنیا میں بھی عزتیں عطا فرمائے گا آخرت میں بھی عزتیں عطا فرمائے گا. سرکار غوث اعظم کی زندگی سے ہمیں یہی تو سبق ملتا ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے مگر ہم اپنے ماں باپ کا کہا نہ ٹالا کریں. ماں باپ کا کہنا مانیں گے تب ہم غوث اعظم کے سچے غلام کہلائیں گے. اپنے سر کو اپنے رب کی بارگاہ میں جھکائیں گے. سرکار غوث اعظم کے سچے غلام کہلائیں گے. میرے بھائیو بات یہیں پر ختم ہوتی ہے. نبی کا غلام بن جاؤ. اپنے رب کی عبادت کرو. سرکار غوث اعظم کی محبت اگر دل کے اندر ہے تو ماں باپ کا ادب و احترام کیا کرو. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. تمامی حضرات کلمہ شریف پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.